السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ایز لرننگ۔ آج ہم ورلڈ واچ ہسٹری بک 2 کا یونٹ نمبر 3 کریں گے، اباسید، جس کے فرسٹ 2 پیجز کی ہم نے ٹرانسلیشن کر لی تھی۔ اب ہم پیج نمبر 3 کی ٹرانسلیشن کریں گے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہارون الرشید اینڈ دا اسلامک گولڈن ایج۔ ہارون الرشید نے حکومت کی 786 سے لے کر 809 تک، جو کہ ہسٹری میں اسلامک کا گولڈن ایج کہلایا، یعنی اسلامی دور کا گولڈن پیریڈ تھا۔ ہارون الرشید نے جو کام کیے اس نے بنیاد رکھی، اور اسی سے ان کی پہچان بنی عربین نائٹس میں، جو کہ ایک اسٹوری بک ہے۔ اس میں ان کا ذکر آیا ہے۔ یہ کتاب کلیکشن ہے مڈل ایسٹرن اور ساؤتھ ایشین اسٹوریز کی، اور ساتھ ہی فوک ٹیلز کی، جسے ان سب کو ملا کر جہاں سے انہیں کہانیاں ملی تھیں، اور الانگ ود ہارون الرشید کی جو ٹیلز تھیں، جو کہانیاں تھیں، اسے ملا کر عربک میں لکھا گیا تھا عباسید کے دور میں۔ یعنی عباسید کے دور میں عربین نائٹس ایک بک تھی جس میں مختلف قسم کی اسٹوریز تھیں، تو ان میں عبداللہ ہارون الرشید کا بھی ذکر تھا۔ اور اس میں ہارون الرشید ان کہانیوں میں ایسے نظر آتے ہیں ایک وائز رورل کی حیثیت سے، جو اپنا بھیس بدل کر کسان کے کپڑے پہن کے اپنا بھیس بدلتے ہیں، اور جو ہے سڑکوں پہ اور لوگوں پہ اپنی عوام میں گھومتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں اور انہیں کس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور ہارون الرشید یہ بھی سوچتے تھے کہ وہ ان کے حالات میں کیسے تبدیلی لا سکتے ہیں۔ حالانکہ صرف یہی کام نہیں تھا ان کا، بلکہ اور دوسرے کام بھی وہ بہت سارے کر رہے تھے، جس سے ان کی جو ہے رتبہ اور بھی بڑھ گیا تھا۔ یورپین امپیئر، جس کا نام چارلس میگنی تھا، وہ ہارون الرشید کو امپریس کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے اپنے انوائے یعنی گورنمنٹ ایجنٹ بھیجے۔ ان کے ساتھ انہوں نے بہت سارے گفٹ بھی دیے، جن میں اسپینش گھوڑے تھے، لمبے کوٹس تھے، اور شکار کرنے والے ڈاگس بھی شامل تھے۔ ہارون الرشید نے اس کے بدلے، یعنی جب انہیں گفٹ ملے، تو ہارون الرشید نے بھی جو ہے اپنا ایجنٹ بھیجا، اور اس کے ساتھ ان کو بھی گفٹ بھجوائے، جن میں سلک، پرفیوم، ہاتھی کے دانت سے بنے چیس کے پیسز، بہت سارے ٹینٹ اور مختلف کلرز کے کرٹن، ایک ہاتھی جس کا نام عبدالعباس تھا وہ بھی بھیجا، اور پانی سے بنی ہوئی گھڑی، جس میں گھنٹہ مکمل ہونے پر، یعنی جب ایک آر پورا ہو جاتا تھا تو باؤل میں جو ہے وہ بالز گرتے تھے، اور جو ہے مشین سے چلنے والے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے سولجرز بنے ہوئے تھے اس کلاک کے اندر، جو کہ ہر آر کمپلیٹ ہونے کے بعد، ہر گھنٹہ کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ اپنا دروازہ سامنے سے بند کر دیتے تھے۔ ایسے گفٹ پہلے کبھی ویسٹرن یورپ میں نہیں دیے گئے تھے، اور اس نے ایسے گفٹ کو دیکھ کر چارلس مینگنی کو بھی لگا کہ یہ جو ہے اسلامک ورلڈ کا جو ہے نا بہت سوفسٹیکیٹڈ، یعنی بہت جو ہے اچھی ٹیکنالوجی تھی، جو اس سے اگر ہم کمپیئر کرتے ویسٹرن یورپ سے، یعنی انہوں نے ایسی گفٹ بھیجے جس کو دیکھ کے وہ چارلس مینگنی بھی امپریس ہو گئے تھے اسلامک ورلڈ سے۔ ہارون الرشید نے امن قائم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ انہوں نے مہم چلائی بیزنٹین گریکس کے خلاف نارتھ میں، لیکن ان کا زیادہ تر دھیان پھر بھی جو ہے ایسی پالیسیز بنانے پر تھا جو علم اور سائنس میں ترقی کا باعث بنے۔ وہ ایسی سوسائٹی بنانا چاہتے تھے جہاں انصاف قائم ہو۔ ہارون الرشید کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے خزانے سے بہت سارا پیسہ لائبریری اور تعلیمی ادارے بنانے پر لگایا۔ مامون الرشید، جو کہ ہارون الرشید کے بیٹے تھے، انہوں نے بغداد میں ہاؤس آف وزڈم بنایا، اور 860 تک یہاں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری تھی۔ سارے جو کام ہوئے سائنس میں، میڈیسن میں، میتھمیٹکس میں اور جغرافی میں، جو کہ گریکس میں لکھے گئے تھے، لیٹن میں، انڈین میں، چائنیز لینگویج میں، سیریک لینگویج میں اور پرشین لینگویج میں، ان سب کو ٹرانسلیٹ کیا گیا عربی میں، تاکہ جو بغداد میں موجود اسکالرز ہیں وہ اس سینٹر آف لرننگ میں، یعنی جہاں ہاؤس آف وزڈم ہے، وہاں پر لوگ بچوں کو پڑھا سکیں۔ یہ جو پیریڈ کہلایا تھا وہ ٹرانسلیشن موومنٹ کہلائی تھی۔ اس دوران جو یہ ٹرانسلیشن کا دور چل رہا تھا، اس کو ٹرانسلیشن موومنٹ کہا گیا، اور اس نے بچایا ان سارے علوم کو جو کہ پرانے دور میں موجود تھے، انہیں تباہ ہونے سے بچا لیا تھا، کیونکہ ان کی ٹرانسلیشن ہو گئی تھی، اور وہ آگے نسل کو جو ہے وہ پہنچا دیے گئے تھے بائی ٹرانسلیٹنگ انٹو عربک لینگویج۔ ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کہیں لائک کریے، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔